تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4، حضرت علاؤلق پنڈوی 5، یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان۔ اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی غلو نہیں کرتے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سنیوں کو گڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں۔ یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا۔ جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا، ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے، اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے۔ وہ غوث العالم حسینی گھرانے میں پیدا ہوئے، نسب ماں کی طرف سے حسنی تھے اور والد کی طرف سے حسینی تھے، اور آپ کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے ان کی امی کو بشارت دی اور نام بھی کہا کہ محمد اشرف نام رکھنا، یہ بشارت دی آپ کو۔ اور پھر بڑی آپ کی زندگی ہے، بچپنے میں صرف 5 سال کی عمر میں آپ نے 7 روایتوں سے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور قرآن مقدس صرف 7 مہینے میں حفظ کیا تھا آپ نے، قرآن مقدس 7 مہینے میں حفظ کیا تھا۔ اور بچپنے کا حال یہ تھا کہ بچپنے میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور اسی بچپنے میں حضرت سیدنا اویس قرنی نے آپ کو اذکار اویسیہ کی تعلیم دی تھی۔ بچپنے میں یہ سب چل رہا، ابھی پیر و مرشد سے ملے نہیں ہیں، مرشد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اور پھر آپ جب سمنا کا تخت چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہندوستان کی طرف نکلتے ہیں، مختلف بارگاہوں کے اندر آپ جو ہے وہ حاضریاں دیتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے مرشد کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد سیدنا علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اور جب آپ کو لے کر کے آتے ہیں مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں حضرت میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ میں ہر مرید اور خلیفہ کسی نہ کسی خدمت پر مامور ہے، مجھے بھی کوئی خدمت سونپ دے، میں کیا خدمت کروں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مرید کہہ رہا ہے پیر کی بارگاہ میں آپ مجھے کوئی خدمت سونپ دیں۔ آپ کے پیر و مرشد علاؤلق پنڈوی فرماتے ہیں شہزادے اشرف میں تمہیں کیسے خدمت سونپوں، مجھے شرم آتی ہے۔ کہا کیوں آپ کو شرم آتی ہے؟ میں تو آپ کا مرید ہوں۔ فرمایا تمہارے آنے سے پہلے خضر میرے پاس آئے تھے اور تمہاری اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تم پہ شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کام کیسے دوں۔ سوچئے جس کا مرشد جس کا اتنا احترام کرے اس ذات کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ذات ہے؟ جس نے 100 سال سے زائد کی عمر پائی، ہندوستان بھر کے اندر جس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی، اللہ اکبر، ایک ایک وقت میں 500 لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایک ایک وقت